پاکستان کے حالات عدم استحکام کا شکار کیوں ہیں؟ پاکستان کے اندر آج کیا انصاف لوگوں کو مل رہا ہے یا مخصوص لوگوں کو مل رہا ہے؟ پاکستان کی مقبول لیڈرشپ کو قتل اور ملک بدر ہونے پر مجبور کون کرتا ہے؟ اور کیا آنے والے حالات پچھلا مداوع کیے بغیر استحکام دے سکیں گے؟ اور کیا الیکشن وقت پر بھی ہوں تو قوم کو یونائٹ کر سکیں گے، قوم کا اعتماد بحال کر سکیں گے؟ اور اگر نہیں کر سکیں گے تو کیوں؟ بات سیدھی سی ہے کہ ایک اچھل کود کرنے والا 72 سالہ لڑکا جب لوگوں کے گھروں کی عزتوں سے کھیلتا، جب تہذیب سے، جب پاکستان کے معاشرے سے، روایات سے کھیلتا، 1997 میں الیکشن کھیلنے لگا تو وہ کرکٹ کی طرح ہر وکٹ کی طرف آنے والے بال پہ امپائر سے آؤٹ کی اپیل کرنے لگا، جس طرح وہ ہر بال جو وکٹ میں آتا تھا اس پر امپائر سے آؤٹ مانگتا تھا، اسی طرح اس نے الیکشن 1997 میں ضمانت ضبط ہونے کے باوجود اگلے دن نیا الیکشن مانگنے کی بات کرنا شروع کی، اور یہ سلسلہ 2002، 2008 اور 2013 تک جاری رہا۔ اس وقت رکا جب امپائر نے باقی ساری ٹیم کو آؤٹ کر کے 2018 میں اس کو باری دی۔ اس کے نتائج بھی آپ دیکھ لیں، اور جب یہ اتارا گیا تو اس نے پھر وہی راگ لاپا۔ اب بات یہ ہے کہ جب بے نظیر بھٹو اور نواز شریف نے اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے کے لیے اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں استعمال ہونے کے بعد احساس کیا کہ ریاست، قوم، جمہوریت کمزور ہو رہی ہے روز روز کے لانگ مارچوں سے، تو انہوں نے میثاق جمہوریت کیا۔ جب میثاق جمہوریت انہوں نے کیا تو عمران خان کو ایک تیسری جماعت کے روپ میں لانچ کیا گیا، اور پھر آپ دیکھیں کہ جب نواز شریف اور بے نظیر بھٹو نے پاکستان آنے کا اعلان کیا تو پھر ایک ہی دن بے نظیر بھٹو اور نواز شریف پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ بے نظیر بھٹو اس میں شہید ہو گئی اور نواز شریف کو اللہ نے محفوظ رکھا، اور یہ نواز شریف سے سلسلہ جاری رہا، اس پر جیل سمیت دیگر موقعوں پہ قاتلانہ حملے کا اور اس کو راستے سے ہٹانے کا۔ مگر آج بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ رک نہیں رہا، لاڈلے اسی طرح لاڈلا ہی نظر آ رہے ہیں۔ اور آج یہ دیکھیں کہ ایک نئی خواہش اور ایک نئی لڑائی جاری ہے کہ آنے والوں کو کس طرح ناکام کرنا ہے اور کس کو سزاؤں سے بچانا ہے اور کس کی سزائیں قائم رکھنی ہیں۔ اس لڑائی میں
اس خواہش میں اور اس خواہش کی تکمیل میں پاکستان کی صنعت بند ہو رہی ہے، پاکستان کو ڈبویا جا رہا ہے، مگر وہ خواہشات، وہ لڑائیاں بدستور جاری ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم کہتے تھے کہ اداروں میں بیٹھے لوگ کسی کی سہولت کاری کا کام کر رہے ہیں، جب کہا جاتا تھا 1 سال پہلے سے کہ ایک ادارہ پولیٹیکل ہو گیا، تو پاکستان کے اندر آئین قانون کی بالادستی، جمہوریت کے لیے جدوجہد کرنے والے ہر پارٹی کے ورکر نے سکھ کا سانس لیا اور اس کو اپنی کامیابی سمجھا کہ ہمارے دکھوں کا کچھ لوگ شہید ہو گئے ان تحریکوں میں، کچھ زخمی ہو گئے، کسی کو تکلیفیں آئیں، کسی کا مال لٹ گیا، کسی کی جوانی لٹ گئی، مگر لوگوں نے محسوس کر لیا کہ چلیں دیر سے ہی صحیح، اقرار تو اعتراف تو ہوا کہ ہم مداخلت کرتے رہے، ہم آج پولیٹیکل ہو رہے ہیں تو پاکستان ترقی کی جانب بڑھے گا۔ مگر 7-8 ماہ کے اس عرصے میں بھی، حکومت کے اس عرصے میں بھی، میں نہیں کہہ رہا، صوبائی حکومت کے آج کے اتحادی، آج تک کا وزیر اعلیٰ بھلے عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں وہ وزیر اعلیٰ ہے، مگر اس نے کہا کہ مجھے جنرل فیض جو ہیں وہ مجھے اور میرے بیٹے کو نیب کے ذریعے گرفتار کروانا چاہتے تھے، اور اس سے اگلے دن عمران خان نے کہا کہ مجھے جنرل باجوہ ڈبل گیم کرتے نظر آ رہے ہیں۔ پھر اس کا مطلب ہے گیم تو کوئی ہو رہی تھی نا۔ پھر ان 7-8 ماہ میں، بلکہ حقائق تو یہ ہیں کہ 24 نومبر تک یہ سہولت کاری عمران خان کے ساتھ ہوتی رہی، اور آج اگر بقول جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے اگر ایک ادارہ پولیٹیکل ہے اعلان کر رہا ہے، تو کیا دوسرے 2 ادارے پولیٹیکل ہو گئے؟ اور کیا پاکستان کے اندر یہ سہولت کسی اور شخص کے پاس ہے کہ عدالت میں پیش ہوئے بغیر کسی کو ضمانت نہ صرف مل جائے بلکہ کنفرم ہو جائے؟ یہ سہولت صرف عمران خان کے پاس ہے۔ اور کیا اگر آج جسٹس ثاقب نثار ہوں یا جنرل باجوہ، جنرل فیض یا دیگر جو سہولت کاری کا رول ادا کرتے رہے، مجھے بتائیں کہ اعتراف کرنے کے باوجود بھی کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں، نواز شریف بے گناہ تھا، ہم نے اس کو سزا دی، تو مجھے کوئی بتائے نا کہ آج اگر اکا دکا ناانصافیوں پر ہونے والی سزاؤں پر اکا دکا فیصلہ آ جائے اس بے گناہ کے حق میں، تو کہا جاتا ہے NRO مل گیا۔ تو مجھے کوئی بتائے نا کہ 2017 کا ترقی کرتا پاکستان، ہر لحاظ سے، معاشی طور پہ، مہنگائی کے حوالے سے، دفاعی لحاظ سے، خارجی لحاظ سے، ہر طرح سے ترقی کرتا پاکستان کس نے ڈبویا اور کس نے اس حال کو پہنچایا؟ ہمارا موازنہ آج اگر کرنا ہے تو 2017 سے کریں۔ ہمیں ایک ملک کو ڈبو کے، معیشت کو برباد کر کے،
ہمیں جو دیا گیا ہمیں آج سے موازنہ کیا جا رہا ہے 8 ماہ پہلے سے. اور بھائی یہ جو برودی سرنگیں آپ لگا کے گئے تھے 8 ماہ پہلے، اس کے نتائج کون بھگت رہی ہے؟ آج بتایا جائے کہ نواز شریف کا گناہ کیا تھا، اور آج بتایا جائے کہ لاڈلے کو لانے کے لیے ایک بے گناہ نواز شریف کو بلی کیوں چڑھایا گیا. آج بتایا جائے کہ اگر آگے بڑھنا ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ الیکشن کرواؤ. اور بھائی بات یہ ہے کہ 70-75 سالوں میں الیکشن ہی ہوتے آئے ہیں. کبھی RTS بند کر کے اور کسی لاڈلے کو لانے کے لیے. تو قوم کا اعتماد نہیں رہ گیا. قوم کا اعتماد آئے گا، بحال ہوگا تب جب آپ انصاف پر مبنی فیصلے دیں گے. وہ کس طرح؟ ہم نہیں کہتے کہ مجھے بلی چڑھایا گیا تو کسی اور کو بھی بلی چڑھایا جائے. ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے تنخواہ نہ لینے پر بیٹے سے نواز شریف کو سزا دینا تھی، آپ نے ثاقب نثار کے ذریعے دے دی. بھائی ثاقب نثار نے جس کو صادق اور امین قرار دیا، سرٹیفکیٹ دیا، قوم ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں نے صحابہ اکرام کا دور جو ہے وہ پاکستان میں لانا ہے، پاکستان کو مدینے کی ریاست بنانا ہے، تو پاکستان کو بنانا اس نہج تک لے کر جانا جو کہہ رہا ہے اس کو باکردار ہونا چاہیے. وہ باکردار ہوگا تو اس دور کی بات کرے. آج کہا جاتا ہے کو آڈیو ویڈیو آئے تو کہتے ہیں کہ جناب یہ اس کا ذاتی فعل ہے. بھائی ذاتی فعل ہوگا تو پھر کردار کی بات اس لیے لوگ کرتے ہیں. جس طرح امام مسجد جو ہوتا ہے اس کو اپنا کردار معاشرے میں دکھانا پڑتا ہے، تو پھر ایک ایسا شخص جس کا کردار میں نہیں کہہ رہا، دنیا کہہ رہی ہے، اور اس کی کردار کشی کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے. اس کا کردار دنیا جانتی ہے پاکستان کے علاوہ بھی. مگر آج اگر وہ مدینہ کی ریاست کا دھوکہ دے کسی کو کہ کوئی کہے کہ اسلامی ٹچ بھی دو، وہ کہے کہ مجھے اسمبلیوں سے کھیلنا ہے، مجھے اداروں سے کھیلنا ہے، وہ کھیلتے کھیلتے لوگوں کے مذہبی جذبات سے بھی کھیل جائے تو کوئی بات نہ کرے. ہاں بات کرتے ہیں. اگر تو یہ آڈیو حکومت وقت نے ریلیز کی ہے تو وہ مجرم ہے، اور اگر حکومت وقت نے ریلیز نہیں کی بلکہ اس کی اپنی آڈیو ویڈیو بھی آتی ہیں تو اس کو شک ہے کہ یہ فیک آڈیو ہے، تو یہ مطالبہ حکومت وقت سے کرے یا اداروں سے کرے کہ اس کا فرانزک کراؤ. میں کہتا ہوں کہ اگر یہ فیک ہوئی، اس کا آڈٹ کروانے کے بعد، فرانزک کرانے کے بعد، اور اگر ثابت ہو جائے کہ حکومت وقت جو ہے اس میں زیر زبر کی بھی حصے دار ہے تو جاوید لطیف اس کیبنٹ کا حصہ نہیں رہے گا. مگر آپ کیا کرتے ہو؟ آپ لوگوں کے مذہبی جذبات سے کھیلتے ہو. کسی کیبنٹ کا حصہ ہونے، رکن اسمبلی ہونے کے ناطے نہیں، میں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستانی قوم کا اعتماد بحال کرنا ہے، اگر ڈبونے والے پاکستان کو ڈبونے والوں کو بے نقاب نہیں کریں گے، اگر 2017 کے کرداروں کو بے نقاب نہیں کریں گے، اگر 2017 میں ترقی کرتے
پاکستان کو اس حالت میں پہنچانے والوں کو بے نقاب نہیں کریں گے اور بے گناہ نواز شریف کو اگر اس طرح کہ عدالتیں یا کوئی اور کہے کہ نہیں بڑی زیادتی ہوئی ہے، نہیں، اعتراف کرنا ہوگا، اعتراف کرنا ہوگا کہ ہم سے زیادتیاں ہوئیں۔ ترقی کرتے پاکستان کو ایک نیا تجربہ، ایک نیا منصوبہ، ایک نئی خواہش کی تکمیل میں پاکستان کا بیڑا غرق ہم نے کر دیا، اور نواز شریف کو معافی مانگ کر پاکستان لانا ہوگا، اور پھر اداروں کو آئینی حدود میں رہتے ہوئے اپنا اپنا کام کرنا ہوگا، اور پھر سیاسی عدم استحکام اور معاشی عدم استحکام پیدا کرنے والوں کو بھی کٹہرے میں کھڑا کرنا ہوگا۔ اور آج اگر الیکشن سے کوئی بھاگ نہیں رہا، الیکشن مانگنے والے الیکشن سے بھاگا نہیں کرتے، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اربوں خربوں روپیہ لگا کے اگر قوم کا اعتماد بحال نہیں ہو سکے گا تو پھر اس الیکشن سے مزید پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ اس کے کیسز کو ابھی سہولت کاری مزید نہ دی جائے، یہ نہ کیا جائے کہ ایک پنجاب اسمبلی کا کیس ایک جیسا فیل مگر فیصلے دو، اور پھر تیسرا فیل مگر فیصلہ راتوں رات ایک دن میں سنا دیا جائے، اور دوسرے کیسز کا اپیلوں کا پنجاب کے کیس کا پنجاب کی اسمبلی کا آپ 8 ماہ سے اپیل کا فیصلہ نہ سنیں، یہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا۔ اور اگر آپ نے 2017 کے مجرموں کو بے نقاب کیے بغیر اور 2018 میں اس کا فروٹ کھانے والوں کو کٹہرے میں لائے بغیر، اور توشہ خانہ فارن فنڈنگ کیس اور اولاد کے حوالے سے چلتے کیس جو پروف ہو چکے ہیں، ثابت ہو چکے ہیں، ان کو اگر فیصلے کے بغیر آپ الیکشن میں جائیں گے تو اس کا قوم اس الیکشن پر اعتماد نہیں کرے گی، اس کا فائدہ ریاست کو نہیں ہوگا، قوم کا اعتماد بحال نہیں ہوگا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے ان کرداروں کو معافی پبلک میں کرنا ہوگی، اس کا مداوع کرنا ہوگا، اور جو بینیفیشری تھا اور آج بھی لاڈلا رکھا ہوا ہے، قانون آئین کے مطابق اس پر ہاتھ ڈالنا ہوگا۔ ڈالا جائے گا تو یہ ملک آگے چل سکے گا، ورنہ ملک کو ڈبونے والے جو کردار ہیں ان کو اگر میں تو سمجھتا ہوں کہ اداروں کو اب جاگنا چاہیے، اداروں کو، میں تو اگر اداروں میں بیٹھے لوگوں کی فیل کے ان کے رول پر اعتراض کروں تو مجھے بغاوت کا، غداری کا سامنا کرنا پڑے، اور ایک شخص روز اداروں میں بیٹھے لوگوں کو گالیاں دھمکیاں دے، کبھی وہ معافی مانگ کے چھوٹ جائے اور کئیوں پہ معافی بھی نہ مانگے، تو اس کے ساتھ جو رویہ اپنایا گیا ہے، جا رہا ہے، اس سے ایک طبقہ، جس طرح ایک الیکشن ہوا تھا ایوب خان میں اور مادر ملت فاطمہ جناح کے درمیان، اس وقت بھی ایک طبقہ مادر ملت فاطمہ جناح کو اچھا کہتا تھا،
حق پہ کہتا تھا اور ایک طبقہ پیدا ہوا تھا جو ایوب خان کو ٹھیک کہہ رہا تھا. آج اسی طرح ہو رہا ہے کہ ایک طبقہ گالی گلوچ کو، دھمکیوں کو، جھوٹ بولنے والے کے ساتھ کھڑا ہے، اور ایک طبقہ جو ہے وہ اس ریاست کو بچانے کے لیے، آئین قانون کی پاسداری کے لیے، تہذیب کو، روایات کو بچانے کے لیے اپنی گردن پیش کر رہا ہے. مگر اس کو سرانے کی بجائے اس کے گلے میں پھندا فٹ کیا جا رہا ہے. یہ ایسے پاکستان نہیں چل سکتا. سو میں کہنا آخر میں یہی چاہتا ہوں کہ اداروں کو چاہیے کہ اب مزید یہ نہیں ہو سکتا کہ سزا جس کو دی جا چکی ہے وہ قائم رہے، اس کے لیے جستجو، اس کے لیے جدوجہد کسی کی خواہش ہو وہ کرتا رہے، اور کسی کو آنے والے کو، گردن پیش کرنے والے کو ناکام بنانا، ناکام ثابت کرنا. کچھ لوگ اس پہ کام کرتے رہیں اور کسی کو سزا سے بچانے کے لیے کوئی لوگ حرکت میں رہیں. اس طرح پاکستان نہیں چل سکے گا.